سورہ مومن کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں قاری حسیب خان نے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، تمام حاضرین، تمام ناظرین، پی ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی دیکھی جا رہی ہے، پاکستان بھر میں، پاکستان سے باہر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر لائیو دیکھی جا رہی ہے، اور دوسرے مختلف پی ٹی وی کے جو چینلز ہیں ان پہ بھی یہ ٹرانسمیشن نشر کی جاتی ہے، یو کے میں، یو ایس اے میں، تمام دوسرے ممالک میں جدھر بھی ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے، پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جمعۃ الوداع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج ماہ مبارک کا آخری جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے۔ اور ایک یہودی جس نے جمعے کے فضائل سنے تو اس نے کہا کہ اگر ہماری قوم میں یا ہمارے مذہب میں جمعے کی فضیلت بیان کی جاتی تو ہم جمعے کے دن گویا عید بنایا کرتے۔ ناظرین گرامی، جس طرح کہ آپ نے آج تلاوت میں یہ سنا کہ دعا جب رب تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو وہ دعا سنتا ہے، اور ایک حدیث جو میرے ذہن میں آئی، میری نظروں سے گزری، ایک خوبصورت ترین بات یہ کہ جو شخص آخرت میں پہنچے گا اگلے جہان میں، اس کے سامنے کچھ ایسی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایسی نیکیاں سامنے پیش ہوں گی کہ میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں، یہ کون سی نیکیاں یا رب العالمین جو میرے سامنے آئی ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تجھے ان دعاؤں کے عوض ملی ہیں جب تو دعائیں مانگتا تھا اور تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تو رب تعالیٰ نے انعام کے طور پر تجھے یہ نیکیاں دی ہیں۔ دعاؤں میں گویا ناظرین صرف ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے ہم سے دعا نہیں مانگتے وہ رب کو بہت ناپسند ہیں۔ رب کو دعا مانگنے والے لوگ، عاجز ہو کر گڑ گڑانے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ رب کو بار بار پکارنے والے، رب کو یاد کرنے والے، رب سے مانگنے والے۔ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی باندھنا ہو تو بھی اپنے رب سے مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، اور جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب فرماتا۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ناظرین گرامی، اسی تعلیم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ دعا ناظرین گرامی کیوں مانگتے ہیں ہم لوگ؟ رب تعالیٰ سے اس لیے کہ جو بھی ہمارے دل میں خواہش ہو اس دنیا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، وہ آخرت کی ہو، اس دنیا کی ہو، اپنے رب سے مانگنا لازم ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے ایک بار مانگو میں تمہیں کئی بار نوازوں گا۔ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 70 سے بھی زیادہ قدم بڑھا کے قریب آتا ہوں۔ جو مجھے ایک بار پکارتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اوپر اس محفلوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ناظرین دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دعا عبادت ہے۔ عبادت کے طور پہ جو دن رات ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہماری عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو وہ ہمیں نہیں دیتا جس میں یقیناً ہماری بہتری ہے، تو رب تعالیٰ وہ چیز اگر ہمیں نہیں دیتا تو اس کا اجر، اس کا ثواب آخرت میں ضرور ملے گا۔ جمعے کے دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک حدیث کا مفہوم جو میں نے پڑھا وہ کچھ یوں تھا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا جمعہ اور جمعۃ الوداع آخری جمعہ، ہم جمعۃ الوداع کی مبارکباد تو دیتے ہیں سب کو، لیکن یقین کیجئے دل اداس اور دکھی بھی ہوتا ہے کہ آج کے بعد اب اگلے برس یہ جمعہ جو ہے تبھی ہمیں نصیب ہوگا جو رمضان کے مبارک مہینے میں آئے گا۔ دعائیں کیجئے، اس میں ایسی گھڑی، ایسا لمحہ، ایسی ساتھ موجود ہے کہ آپ کی اور میری دعا رد نہیں ہوگی ناظرین گرامی، دعا قبول ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ جو گھڑی ہے، کچھ جگہوں پہ مختلف رائے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کا وقت اس کی تاکید کی گئی ہے جو کہ یہ ابھی والا وقت ہے، اور کچھ عصر اور مغرب کی نماز کے دوران کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ وقت بہت خاص ہے۔
دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں سنا، آپ لوگوں نے بھی یقیناً بہت سنا ہوگا، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو کہ سفر پر جا رہے تھے، دور تھا، سفر لمبا تھا، راستہ کٹھن تھا، راستے میں طوفان آیا، بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، انہوں نے ایک غار میں ناظرین گرامی پناہ لے لی۔ غار میں کچھ وقت گزرا تو بارش اور طوفان مزید تیز ہو گیا، اس قدر تیز ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر غار کا جو دہانہ ہے، غار کا جو منہ ہے، اس پر آ کے گر گیا، اور یہ مسافر جو تھے یہ غار میں پھنس گئے۔ اب یہ مسافر پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، یہاں پہ تو ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی نہیں سنے گا، یہ اس قدر بڑا پتھر جو ہے اس کو ہم تینوں مل کے چاہیں بھی، یعنی اگر 50 لوگ بھی چاہیں تو یہ پتھر نہیں ہٹ پائے گا، کیا کیا جائے؟ شاید ان کو ایسا لگا کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے اور یہی پہ زندگی تمام ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ آؤ اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، شاید ہمارا رب ہماری مدد کرے اور ہماری سن لے۔ اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دو اور رب تعالیٰ کو یاد کرو اور دعا کرو۔ پہلے شخص نے کہا کہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں اپنے والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار رکھتا ہوں، ان کے آگے اف تک نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی بات سنتا ہوں اور دن رات ان کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں۔ اگر رب تعالیٰ آپ کو میری یہ ادا پسند ہے تو ہماری دعا قبول کیجئے، ہماری مدد کیجئے، اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم باہر نکل پائیں۔ کہتے یہ ہیں کہ اس کی دعا ختم ہوتے ہی پتھر ذرا سا سرکا۔ دوسرے شخص نے دعا شروع کی کہ یا رب العالمین، میں نے تیری خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑا، یہاں تک کہ مجھے کوئی اتنا پسند تھا میں نے چاہا کہ اس کو حاصل کر لوں، لیکن چونکہ وہ میرے نکاح میں نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو حاصل نہیں کیا، اور تیری رضا کی خاطر میں نے اس سے اجتناب کیا، دور رہا اور گناہوں سے بچا، اور کوشش بھی کی ہمیشہ کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہوں۔ تو یا رب العالمین، اگر آپ کو میری یہ ادا پسند ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹائیے، ہمیں نجات دیجیے۔ پتھر کچھ اور سرکا، روشنی اندر کو آنے لگی اور ان کو کچھ امید کی کرن نظر آئی۔ تیسرے شخص نے رب العالمین سے دعا کی، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ میرے پاس ایک بار ایک شخص نے امانت رکھوائی، چند سکے، چند پیسوں کے لیے، اس نے میرے پاس جو جمع کرائے، تو میں نے ان پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ اس پیسوں کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ کاروبار بڑھتا چلا گیا، بے شمار ریوڑ بڑھ گیا، بے شمار کھیتی اگ گئی، میں نے بہت سارے پیسے کما لیے، اور اتنا پیسہ کمایا کہ میں رئیس ہو گیا جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس شخص کے پیسوں سے۔ اور جب کچھ سالوں بعد وہ شخص میرے پاس پیسے لینے واپس آیا تو میں نے اس شخص سے یہ کہا کہ جتنا مال و دولت اور گھر بار تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہی تو پیسہ ہے، سب لے جاؤ۔ وہ حیران ہوا کہ یہ پیسہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو تمہیں چند سکے دے کے گیا تھا۔ لیکن اس نے اس کو ایمانداری سے بتایا کہ تمہارے سکوں سے، تمہارے ان پیسوں سے میں نے کاروبار کا آغاز کیا تھا، تو آج یہ کاروبار اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اپنے لیے گھر بھی بنا سکتا ہوں، ریوڑ بھی لے سکتا ہوں، اور ڈھیروں ڈھیر مال ہے میرے پاس، تو یہ سارا تمہارا ہے۔ تو یا رب العالمین، اگر تجھے میری یہ ایمانداری پسند ہے تو تو اپنے حضور اسے قبول و منظور فرما اور اس پتھر کو یہاں سے سرکا۔ پھر ناظرین گرامی وہ پتھر مزید سرکا اور تینوں کا باہر جانے کا راستہ بن گیا۔ تو ناظرین یہ ایک واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، ہم نے بچپن سے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہے، دعاؤں کی کتنی طاقت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ناظرین گرامی آپ یقین کیجئے کہ جو انسان دعا کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ تو آئیے آج کا یہ جمعۃ الوداع کا خاص دن، جمعے کی یہ خاص گھڑیاں،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مل کے درود و سلام بھیجیے. اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو شخص مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. فرشتے جو ہیں وہ سونے کے ورق پر چاندی کے قلم سے لکھتے ہیں. تو آئیے مل کے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے پر، ان کے اصحاب پر درود و سلام بھیجیے. اور جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے ناظرین، یہ سوچئے کہ یہ گھڑیاں بہت اہم ہیں. یہ گھڑیاں دوبارہ ہمیں نہ جانے کب نصیب ہوں، اگلا رمضان کب آئے، کب جمعہ رمضان کا نصیب ہوگا. اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں دن رات. رب تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی جس کی میں فریاد سنوں. تو ناظرین گرامی قرآن پاک تھامیے، سجدوں میں گر جائیے، درود و سلام بھیجیے، اپنے رب تعالیٰ کو یاد کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے. یہی ہمارا رب چاہتا ہے اور یہی اس ماہ مبارک کا تقاضا بھی ہے. ناظرین گرامی آگے بڑھیں گے اور